میری بات سنیں, میری ایک بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے دیکھیں ہماری ادارے, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارا جو ہے نا سر کا تاج ہے, ہمارا فخر ہے, ہمارے ادارے ہمارا فخر ہے, ہم یہ بات نہیں کہتے. میں یہ بات کر رہا ہوں, میں نے ان سے یہ بات کی 9 مئی والا جو ثانیہ ہوا, جو پی ٹی آئی نے کیا ہے, جو پی ٹی آئی کے حواریوں نے کیا ہے, خان صاحب اور جتنے پرانے پی ٹی آئی کے سینئر قیادت تھی اس چیز میں ملوث تھی, جتنا یہ ورث جا سکے یہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں نون لیگ پہ بھی مشکل ٹائم آیا. ٹھیک ہے, 2018 میں آپ اور چھوڑ دیں, میں آپ کو اینی شاہد پرووائڈ کر سکتا ہوں, عدالت میں چلے جاتے ہیں, اور 9 مئی کا واقعہ کس نے کرایا, کیسے ہوا, کون لوگ ملوث تھے, ان کے اپنے لوگ, مسلم لیگ نون کے لوگ ملوث تھے اس کے اندر, جو جنہوں نے ٹیگ یوز کیا پی ٹی آئی کا اور وہاں پہ تخریب کاری کی. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری بیوقوف ہے تو وہ بیوقوف نہیں ہے. چند لوگ اگر ان کو اس طرح جا رہے ہیں اس ٹریک پہ تو ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ وہ غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. غلط لوگوں کو کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو کر لیں وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو اداروں پہ جو ہے نا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ کا اول رول نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں, لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری اتنی ہی لازم و ملزوم ہے جتنی کہ باقی سیاسی پارٹیاں, باقی سیاسی لوگ. ہم اپنی, ہمارا جو جغرافیہ ہے نا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم ہر طرف سے نا دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, جس کا احساس ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو ہے. میرا خیال نہیں, میرا یقین ہے بلکہ ان کو ہے. اس وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کو, جو ان کی نالائکیاں, جو ان کی ساری بدماشیاں ہیں نا, وہ سب انہیں پتہ ہے, اس کے باوجود وہ برداشت کر رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اگلا سیناریو کیا بننے جا رہا ہے. سیناریو آگے یہ بننے کے لیے جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ یہ نظام تبدیل ہوگا, اور جمہوری صدارتی نظام جس کے لیے ہم ایفرٹ کرتے آ رہے ہیں, جمہوری صدارتی نظام اس کو ریپلیس کرے گا. اور یہی لوگ آج دیکھیں, یہ میرے خیال میں بھائی شاید اتنے زیادہ وہ نہیں ہے, آج میاں صاحب خود فرماتے ہیں کہ نظام تبدیل ہونا چاہیے. بلاول بھٹو کہتا ہے یہ نظام نہیں چلے گا, نظام چینج ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کہتی ہے یہ نظام بدلنا چاہیے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تحریک منہاج القرآن کے طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چلے گا, نظام تبدیل ہونا چاہیے. پرابلمز بتا رہے ہیں نا سارے, سولوشنز دے رہے. اچھا تبدیل ہو کے کون سا نظام آئے گا؟ پوری دنیا کے اندر کامیاب نظام جو ہے وہ صرف جمہوری صدارتی نظام ہے, جس میں پوری قوم کے میں تمام کنٹریز میں جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈیلیور ہوا ہے. عمر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے, نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں, تو کیا وہ حالات بدل سکیں گے ملک کے؟ جی انشاءاللہ میاں صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے. دیکھیں میاں صاحب نے مسلم لیگ نون واحد ایسی جماعت, وہ اپنے حالات ضرور بدل لیں گے. دیکھیں جی ان کے ماشاءاللہ, دیکھیں میرا خیال ہے یہ بھائی, یا میں اپنی بھی بات کروں تو وہ ان کے اس ٹائم کے حالات بھی بدلے ہوئے ہیں جب ہم میرا خیال ہے جی ایون فیلڈ میں فلیٹ جو ہے نا ابھی ہوئے ہیں جی, بادشاہ ابھی فرانس اور جرمنی اور دوسری جگہ بھی نکلے. میرا خیال ہے ہماری پیدائش سے بھی پہلے نا ان کے ماشاءاللہ جو والد صاحب ہیں میاں صاحب کے, ماشاءاللہ ان کے جو فادر تھے نا بہت بڑے کاروباری تھے, ٹھیک ہے, ایک تھے لاہور کی اب وہی بات بتا رہا ہوں, ماشاءاللہ اس کا کام کرتے تھے لاہور کا ان کے دادا. شاید یہ بھول گئے, اگر ان کو ہسٹری نہیں پتا. باتیں ہوتی ہیں نا, یہ دیکھیں ان کا پرانا بزنس تھا, ان کے کیا بزنس تھا ان کا, ٹھیک ہے, وہ میں ساری ڈیٹیلز آپ کو بات ان کے بزنس میں بتانے بیٹھ جو میں آگے آپ کو چیزیں بتانی. ان کا بزنس یہی تھا کہ یہاں سے پیسہ لے کے باہر جانا ہے اور باہر جا کے جائیدادیں بنانی ہے, اور اگر موٹر وے بنانی ہے تو کمیشن لینا ہے, اگر سڑک بنانی ہے تو کمیشن لینا ہے, اگر ملک میں کرائسس لانا ہے تو کمیشن لینا ہے. اپنے ملک میں رہ کے ملک کے حالات کو بہتر نہیں بنا سکتے کہ باہر جانا بہت ضروری ہوتا ہے. میری بات سنیں بھائی, یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون, یہ تو وہ بات کہہ رہے ہیں, یہ تو وہ گلی محلے میں جو بالکل جن کو اور کوئی کام نہیں ہوتا, کیونکہ یہ گلی محلے کی سیاست سے آؤٹ ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ عوام کیا سوچتی ہے, اس لیے تو یہ بات کر رہے ہیں. آج بجلی کا جو نرخ ہے وہ ایک عام غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے آئی پی پی اس کو اس ریٹ کے اوپر بجلی پرچیز کرنے کے معاملات کیے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اور اس میں کیا کیا کک بیک رکھے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. میرے بھائی فرما رہے ہیں, یہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی, انڈیا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, دوسری کنٹریز کے اندر آپ کو ایک خاص اس میں مفت بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ مفت بجلی کا کانسیپٹ کیا, یہ تو 200 یونٹ اور 300 یونٹ بجلی کیا ہے کہ اس سے بھی وعدے سے پھر گئے, یہ اس وعدے سے بھی پھر گئے.
ان کے جو سابقہ لیڈر ہے 3.5 سال میں 3.25 سال 3.5 سال اپنا جو انہوں نے 2 سال گزارے اس کو کاٹنا ہوتا ہے نا انہوں نے. مجھے یہ بتا دیں یہ میاں صاحب کا پوچھ رہے میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی اس ملک کو موٹر وے دیے ہیں ٹھیک ہے اس ملک کو میٹرو دی ہے اس ملک کو ایٹمی اصل میں میاں صاحب ایک ٹھیکیدار ہیں روٹی دی ہے ان کو ٹھیکیدار بنانا چاہیے تھا جس طرح ملک ریاض صاحب ہیں وہ سڑکیں گلیاں سیوریج بنا سکتے ہیں اسی طرح یہ میاں نواز شریف صاحب ہیں یہ سڑکیں روڈ اور ان کا ٹھیکیدار ہے کام ٹھیکیدار کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا پورے پاکستان کے سامنے ہے. ایک سیکنڈ آپ مجھے بتائیے گا کوئی پارٹی سادہ اکثریت لے کر جائے گی یا مخلوط حکومت میں آپ کو ایک چیز ہے آپ کو ایک یہ بات کر رہے ہیں نا اچھا میں بتاتا ہوں یہ نا جو بات کر رہے ہیں نا میں بڑی سمپل سے موازنہ کرتے ہیں نا قیادت کا اور اس کا یہ اس کو عمران خان کو لے لیں عمران خان اور ان کی جو قیادت ہے ایون جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت ہے نا یہ دونوں چیزوں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دونوں چیزیں میں بتاتا ہوں کون جسمانی لحاظ سے اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ زیادہ صحت مند ہے زیادہ عقل مند ہے زیادہ اس کے ساتھ کوئی یہ بھاگ کے دیکھ لیں ان کی تو باڈیاں نہیں ہلتی ان کی باڈی نہیں ہلتی اور آپ اگر اس پہ چلے جائیں اگر آپ نالج پہ چلے جائیں اگر آپ ملک کو اگر یہ سننے کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے ان کے اگر ان کے اندر صبر نہیں ہے ان کے اندر صبر کا پیمانہ نہیں بات سن نہیں سکتے. اگر دوسری جگہ پہ چلے جائیں نا کہ یہ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا عقل مند لوگ ہیں تو یہ بالکل فارغ لوگ ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اگر وہ بندہ بیٹھ کے بات کرتا ہے تو یہ تو اس لینگویج میں جس کو انٹرنیشنل لینگویج انگلش بولتے ہیں یہ تو انگلش میں 4 جملے نہیں بول سکتے پرچی دیکھے بغیر ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہ ہمارے باہر جا کے قیادت کرنی ہے دونوں سطح پہ یعنی کہ فزیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ اور مینٹلی بھی عمران خان نے کیا فارغ لوگ ہیں بالکل. یہ مجھے بتا دیں کیا ڈیلیور کیا سادہ جو ہے کوئی پارٹی سادہ اکثریت لے جائے گی یا پھر دیکھیں مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اکثریت بھی ہوگی اور انشاءاللہ میاں صاحب جو ان کی اکثریت نا ساری زندگی لوٹوں اور بالٹیوں سے اکٹھی کر کے ہمیشہ کی جاتی ہے. اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا لوٹے اکٹھے کیے جائیں گے لوٹے اکٹھے کریں گے یہ بعد میں ادھر سے اٹھائیں گے ادھر سے خریدیں گے یہ کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمانی یہ جو جمہوریت یہاں پہ ہماری رائج ہے نا اس کا سب سے بڑا فیلئر ہی ہے. اس کو یہ جتنی اپنے آپ کو یہ بڑی پارٹیاں سو کالڈ بڑی پارٹیاں کہتے ہیں نا یہ انہوں نے جو اپنا وڈیرا سسٹم ایک بنایا ہوا ہے اس کے تحت جب یہ جیت کے آتے ہیں نا آپ نون لیگ کو لے لیں آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں ایم کیو ایم لے لیں آپ ادھر سے وہ باپ پارٹی لے لیں اور چھوٹی باقی پارٹیز کو لے لیں آپ ان ساروں نے ہی مل کے بیٹھ کے حکومت بنا لینی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے گا اس کے بعد تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپوزیشن کہاں ہے. اپوزیشن ہم ہیں عوام جس کو یہ باہر کر دیتے ہیں کہ نہ تمہیں الیکشن لڑنے کا حق ہے نہ تمہیں ووٹ ڈالنے کا حق ہے تمہارا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہونا. آپ کی آبادی کتنی ہے ووٹ کا حق کتنوں کو دیا گیا پھر ووٹ کا ڈالتا کون ہے کوئی صاف شفاف کا نام نہیں دیکھے نا. ابھی تو ہم اس نظام کے خلاف ہوتے ہوئے اس نظام میں رہ کر پروٹیسٹ کرتے ہوئے الیکشن کو میرے بھائی آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کہ میں کہتا ہوں آج ہی جو الیکشن میرا جواب آپ میرے جواب سنیں گے تو آپ کا جواب سمجھ آئے گا. اس الیکشن میں اس پارلیمانی جمہوریت میں ہم پروٹیسٹ کرتے ہوئے حصہ لے رہے ہیں اس لیے حصہ لے رہے ہیں کہ ایک قطرہ پہلے ہمیشہ کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کے بعد باقی بارش شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر جو نظام آئے گا نا اس کے بعد الیکشن کے بعد یہ کانوں کا ہاتھ لگا کے روئیں گے یہ کانوں کا ہاتھ لگا کے روئیں گے. اس عوام نے ان کو نکلنے نہیں دینا. کے پاس ماشاءاللہ عوام کا سمندر ہے عوام کا سمندر ہے اس سمندر میں وہ ڈوب کے مر چکے ہیں باہر نکلنے کی تو ان کی ہمت کوئی نہیں ہے. ان کو باہر نکل نہیں سکتے وہ سمندر سے باہر دیکھیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس پنڈی کو ڈلیور کی ہے اور پنڈی کو کیا ڈلیور کیا ہے میرا بھائی بیٹھا ہے مجھے بتا دیں ایڈی عباسی نے کیا ڈلیور کیا ہے. یورولوجی ہاسپٹلز ہولی فیملی جا کے نارکوٹکس عباسی نے ڈلیور کی
अब्बासी वहाँ हनीफ अब्बासी ने डिलीवर किया। ये इस टाइम के ऊपर अगर आप चले जाए ना, वो शख्स इनको ऐसे हाथ मिलाता है, ऐसे हाथ मिलाना गवारा नहीं करता वो अपने पब्लिक के 8 तारीख को भाग के ले जाएगा इन बेचारों को। ये हकीकत बात है। मुझे वो याद आ रहा है, कभी ये कह रहे कि इलेक्शन ही नहीं सही होंगे, फिर इलेक्शन भी आपको मेरी बात तो छोड़ दें मेरे भाई, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बात तस्लीम की जा रही है कि फेयर प्ले है कोई नहीं। पीटीआई ने क्या किया? अच्छा इनको ये कहते हैं हमारा लीडर ये हो गया, हमारा लीडर मजलूम है, हमारा लीडर नेक है। और क्या किया आपके लीडर ने? 4.5 साल क्या किया बता दे मुझे। मेरे ख्याल में असल में भाई को पानी दें, इनका जो है ना, इनको आवाज आपके मुझे सवाल समझ नहीं आया क्योंकि ये माशाल्लाह नहीं मैं कह रहा हूँ बात कर रहा हूँ, वही वो बात ऊंचा बोलने से दलाइल जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मैं इसलिए तेज बोल रहा था कि मुझे बोल आपका गला नहीं खराब, मेरी बात सुने, आपका गला नहीं खराब, आपके लीडर्स ने जो है ना आपका माइंड जो है ना वॉश कर दिया, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। आप मुझे बताइएगा 3.5 साल जो है पीटीआई रही है, क्या पीटीआई के होते हुए टैक्सेस नहीं थे, आवाम क्या सुकून में थी? क्योंकि हर हुकूमत का ये होना चाहिए एजेंडा कि वो आवाम को रिलीफ दे, आवाम को रिलीफ मिले, उन्हें सुकून मिले। क्या मिला उन्हें सुकून? देखिए मैं आपको, क्या वो 3.5 साल उन्होंने एक लॉयल्टी से अपनी आवाम के साथ? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए पीटीआई ने जो हुकूमत की उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, और उसमें जब वो महंगाई उन्होंने बढ़ाई तो हमारी सबसे पहली रैली हमने निकाली पिंडी इस्लामाबाद में। ये जो कहते हैं ना सो कॉल्ड के जी हम वो थे, ये कहीं पे भी नजर नहीं आए। 2021 के अंदर सबसे बड़ी रैली हमने पिंडी से निकाल के हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे खत्म की, और वो रिकॉर्ड पे है, मैं आपको भेजूंगा। हमने हर जगह पे उनकी मुखालफत की जहां जहां पर उन्होंने गलत स्टेप लिए, जहां पे अवाम पिसती थी। लेकिन जो कुछ उसके बाद आने वालों ने किया, उस वक्त आप बिजली का यूनिट देख लें, उस वक्त आप महंगाई का रेशो देख लें, उस वक्त की आप मामला देख लें, और इनके जाने के बाद देख लें। उस वक्त पेट्रोल का रेट देख लें, आज का देख लें, उस वक्त करेंसी रेट देख लें डॉलर का, आज देख लें। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो ये कहते थे संभाल के, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर अल्लाह की रहमत हमारे पे ना होती ना तो हमने बेड़ा गर्क हो जाना था, हमारा डूब जाना था। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को हमेशा रहने के लिए बनाया है, इसलिए वो इसकी हिफाजत करने के लिए गैबी ताकत देता है, हम बच जाते हैं। आपने कहा ना, लेकिन जो कुछ अब होने जा रहा है, जो नजर आ रहा है हमें, इन्होंने इलेक्शन के अंदर 2 नंबरी हुई तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। बात सुने, मैं आपको बात शाह जी सुने। आप कह रहे जी 4.25 साल इमरान खान, और फिर आप 16 माह की बात की, जो डॉलर ये बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, जो 16 माह में अगर शहबाज शरीफ साहब या ये पीडीएम गवर्नमेंट ना बनती, आपको एक चीज़ ये पता है उस टाइम पे महंगाई क्यों हुई? क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट, जब पीटीआई की गवर्नमेंट 4.25 साल 3.5 साल थी, जो उन्होंने आईएमएफ से एग्रीमेंट्स किए हुए थे, जो मुआहदे तय किए हुए थे, वो मजबूरी थी, हाथ पांव पीडीएम के बंधे हुए थे। फिर सबसे बड़ी अच्छा वही बात जब वो कहता था कि मेरी मजबूरी थी, जब ये असद उमर बैठ के कहता था कि आईएमएफ की मजबूरी थी, हमें शराइत माननी पड़ी, हमने महंगाई कर दी, वही बातें आप कर रहे हैं। इनका वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल रिकॉर्ड के ऊपर है, वो क्या बात करते हैं, वो खैर उनका भी मुफ्ता ही लगा था। उन्होंने क्या लगाई बात, उन्होंने कहा जनाब ये तो हमारी वाकई ही गलतियां थी जिसकी वजह से ही हम इस नौबत में चले गए। इसहाक डार जो उनका आने वाला वजीर खजाना था, उसके मुताबिक क्या क्या बातें नहीं की उन्होंने। इनका पार ये अपनी फैमिली डार साहब सुन्नी साहब के अलावा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया है इन फैमिलियों ने। पता ही नहीं है। आप इन फैमिलियों को साइड पे करा दें, आप यकीन करें पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। जब तक ये फैमिलीज, ये मेरा भाई बैठा है, ये क्यों कैंडिडेट नहीं बन सकता अपने इलाके से? इसलिए नहीं बन सकता कि वो लोग जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 6 करोड़ से ज्यादा नौजवान है जो पहली दफा वोट डालने के लिए जा रहा है, और वो जो वोट कास्ट करेगा ना, वो तारीख जो है ना बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर सकता है। अगर धांधली ना की गई तो ये इनका नामो निशान भी नहीं बचेगा, और अगर धांधली हुई तो फिर इस कौम ने उसके रिजल्ट को तस्लीम नहीं करना। एक हम नए मसले में चले जाएंगे, दोबारा अनारकी होगी, नुकसान पाकिस्तान का होगा। मुझे सिर्फ पाकिस्तान की फिक्र है, मुझे इस चीज की कोई वो नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हारता है, कौन पीएम बनता है, कौन नहीं बनता। लेकिन जो कुछ ये होने के लिए जा रहा है ना, इस ग्राउंड के अंदर जो अंपायरिंग कर रहा है ना,
اس کے اوپر ساری انگلیاں اٹھیں گی. لیکن ابھی اس کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے, اپنے آپ کو نکالنا چاہیے ان معاملات سے. ہے کچھ دیر پہلے کہ آپ کو کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب بھی آنے والے, تو کلیئر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پھر وہی بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ جو چیز دیکھیں, جو چیز ایک اس کا حلف عام ہے, ہر عام بندے کی زبان کے اوپر ہے یہ بات. آپ کا اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا ہر چینل چیخ چیخ کے یہ بات بتا رہا ہے کہ جناب یہ ڈیل طے پا چکی ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور اس پچھلے ہفتے میں جس طریقے سے عمران خان کو سزائیں دی گئی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, وہ ڈائریکشن تباہی کی طرف ہے. ووٹ کا کیا کردار ہے اگر ساری چیزیں صرف ووٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں, پاکستان کی پبلک میجورٹی میں نوجوان خاص طور پہ اگر نکلا اور اس نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا تو آپ یقین رکھیں کہ پھر ان لوگوں کا صفایا, پھر یہ لوگ روئیں گے بیٹھ کے. بات ہے جی, آخری بات, ابھی انہوں نے کہا عوام نکلے, ان لوگوں کا صفایا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کیا بات کی کہ جی میچ فکس ہوا ہوا ہے. ایک طرف سے یہ وہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں اللہ کہتا ہے قرآن میں ایک منصوبہ یہ بناتے ہیں اور ایک منصوبہ میں بناتا ہوں, تو منصوبہ وہ کامیاب ہے جو اس نے بنایا ہے. آپ نے تو اپنے منصوبے بنا لیے, اب اللہ کا منصوبہ رہتا ہے, اللہ کا منصوبہ رہتا ہے. اس عوامی لیگ سے پی ٹی آئی میں شمولیت کرائیں, خدا کی قسم یہ بات ہی نہیں سنتے میری, اور میری بات تو سن لیں گی, میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو سن لیں میری. میں یہ بات ان سے کر رہا ہوں, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے بہت اچھا ہے, یہ ایم کے ساتھ بیٹھے بہت اچھا ہے, یہ آپ پارٹی کے ساتھ بیٹھے بہت اچھا ہے. اور میں اگر ایک مظلوم کی حمایت کی بات کروں تو میں بول رہا ہوں میں اپنی پارٹی سے الگ ہو گیا ہوں, میں بھائی اپنی پارٹی میں موجود ہوں. میں اگر کسی کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے اس کی حمایت میں بول رہا ہوں تو یہ بات کسی اور طرح لے کے جا رہے ہیں جی. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے میرے خیال میں. مل کے برا ہے, میں نے آپ کو غلط کہا کہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی, ان کو بھی برا کہہ رہی ہے, نون لیگ ان کو برا کہہ رہی ہے. ڈرامہ کرنے کے بعد پھر بیٹھے ہوں گے, یہ پہلے ایک پھر بیٹھیں گے, عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ میچ فکس ہو گیا, یہ ہو گیا فکس ہے نا یہ میچ. آپ یہ الیکشن نہیں ٹھیک ہونے, آپ مجھے بتائیں ہمیں جلسہ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ اور بھائی مجھے جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا, چھوڑے ساری بات, آپ جلسہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ میری بات سنیں, اور جلسہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ میری ایک سال کا کیا پتہ ہے میرے پاس تو لوگ ہیں نا, اور جلسہ تو کرنے دو. اور میرے بھائی یہ اداروں سے میری بات نے آپ کو سیکورٹی پرپز کے حوالے سے نہیں اجازت دی, مجھے تو نہیں اس چیز کا پتا. یہی بات ہے, ان کے لیے دفعہ 144 بھی لگتی ہے کیونکہ ان کے 144 بندے بھی پورے نہیں ہوتے. ہمارے لیے دفعہ 144 لگتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے بندہ سنبھال نہیں سکتے. سن لے, اور کیا سن لے, آپ کے پاس کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. ہمارے مخالف الیکشن آپ اس چیز کو مذاق سمجھ رہے ہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, آپ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. آپ نے اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے. کھیل تماشا نہیں ہے, پاکستان کھیل تماشا نہیں ہے. والوں نے اجازت نہیں دی, پیپلز پارٹی ہمارے مخالف لڑی الیکشن, اس کو اجازت ملی. آپ کو یاد ہے میں نے آپ ہی کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا 1 مہینے پہلے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آرو صاحب کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کیا معاملات کر رہے ہیں, اور میں نے آپ کو پروف دیا. اس کے بعد آ کے میں نے آپ کو یہ بات آج سے 20 دن پہلے آپ ہی کے پروگرام میں ان کی جگہ بیٹھی تھی نون لیگ کی خاتون, آپ کے سامنے میں نے انہیں کہا کہ آپ جلسہ, یہ تو مانتے نہیں, کیا کیا, یہ کیسے مانیں گے, یہ تسلیم ہی نہیں کرتے, یہ اپنے لیڈر کی بات تسلیم نہیں کرتے. آپ کے سامنے میں نے انہیں جلسہ کریں گے, آپ بھی ہمیں جلسہ کریں گے تو کرنے دیتے جلسہ میں. نہیں 2018 میں آرو صاحب ٹھیک کر رہے تھے, ابھی ان کو پتہ نہیں کیا. آرو صاحب کون ہے, بھائی کو پانی لا کے دے, وہ پانی لا دے. میرا خیال میں آرو صاحب کی ان کا جو ہے نا یاد کیا کہہ رہے ہیں. میرا ایک معصومانہ سے سوال ہے, مجھے وہ کرنا ہے. عوام نے ہمیشہ ہر سیاستدان کو جو ہے عزت دی ہے, تو کیا کسی سیاستدان نے عوام کو اتنی عزت دی؟ نواز شریف صاحب نے دی. یا نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا ہمارا نعرہ ہی ووٹ کو عزت دو, عوام کو عزت دو, پاکستان. یہ دیکھیں ان کا نعرہ ہے میاں نواز شریف کو ووٹ دو, نوٹ دو. ٹھیک ہے, یہ ووٹ اور نوٹ دونوں مانگتے ہیں. ہمارا نعرہ ہے, ہمارا نعرہ ہے پاکستان کو اگر کچھ چاہیے تو صاف ستھری قیادت چاہیے, نوجوان قیادت چاہیے. ان لوگوں سے, ان فیملی سے جان چھڑائیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان میں جمہوری صدارتی نظام آئے گا تو پاکستان ترقی کے رستے پہ چڑھے گا.
ادروائز ہم اسی طرح 75 سال جس طرح ہم نے رگڑا کھایا ہے نا, اگلے 75 سال بھی پھر رگڑا کھائیں گے. یہ یاد 2017 میں جس طرح نواز شریف صاحب نے یہ ملک کی میاں صاحب سے جو بھاگ دوڑ لے لی گئی, انشاءاللہ تعالیٰ اب کس نے لے لی بھاگ دوڑ؟ سن لیں, کس نے لی تھی میاں صاحب کس نے لی تھی بھاگ دوڑ؟ بھاگ دوڑ کس نے کی؟ نہل کس طرح ہوئے تھے؟ عدالتوں نے کیا. وہ جس بات پہ ہوئے تھے وہ تو آپ کے فلیٹ ابھی تک موجود ہے نا لندن میں, جن کا کہتے تھے ہمارے پاس موجود نہیں. سنیں جی, عدالتوں نے کیا نا جی, عدالتوں نے, عدالتیں صحیح کہہ رہی تھی. سن لیں صحیح کہہ رہی تھی, غلط کہہ رہی تھی. آج سرخرو کیا, بے گناہ کیا میاں صاحب کو کہ غلط فیصلے اس ٹائم ہوئے تھے. ایک چیز یہ ہوگی, یہ اسی طرح ہے کہ بھٹو کا پھانسی چڑھا دیا اور آج کی عدالتیں اسے کہیں کہ جی او بڑی زیادتی ہوگی, غلط چڑھا دیا گیا تھا, وہ زندہ ہو جائے گا. اسی طرح آج جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کل کو اسے کہیں گے کہ ہاتھ بالکل صاف ہو گیا, پھر یہ مانو گے نا, پھر مانیں گے یہ اپنی بات, پھر مانیں گے اپنی بات کی یاد ہے. ان کو آج شمولیت اعلان کروائیں جی, اب ان کے عوامی طریقے سے PTI میں میری شمولیت آپ جدھر مرضی کرائیں نہ کرائیں, آپ کی شمولیت جدھر ہوئی بھی ہے نا ادھر سے نکلنے کی کوشش کریں مسلم لیگ نون کے تاکہ ایک انسانی رستے پہ آ سکیں. کل کو اللہ کے ہاتھ جواب دے ہونا پڑے گا آپ کو. اپنے لیڈروں کو ڈیفینڈ جو کر رہے ہیں وہ لیڈر کہلانے کے قابل ہیں جن کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ سوچیں. کے ورکر ہیں اور اپنے پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ادارے ہمارا فخر ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ان کا اصل عمران خان صاحب نے جب یہ بائٹ تھے اور جب زمان پار کے بنی گالا سارا یہ معاملات ہو رہے تھے نا, اس طرح کے میرے دوست بھائی, یہ دیکھیں ہم جب چلتے ہیں نا برین واش تو ہم جب چلتے ہیں نا تو یہ ٹیگ لگا کے چلتے ہیں کیونکہ اس سے ہم محبت کرتے ہیں. پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں, پاکستان آرمی سے بھی محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں تکلیف ہے, ہمیں دکھ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو بار بار آزمائے جا چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. وہ کیسے مومن ہو, کون لوگ ہو تم یار, بار بار ڈسنا ہے تم نے, بار بار تم ملک کو ڈکیرنا چاہتے ہو. اسی طرح جہاں ہمیں خسارہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, غریب مر رہا ہے, اس کا رو رہا ہے, پٹ رہا ہے, آپ لوگوں کو ہوش ہی نہیں, آپ لوگ اپنے ڈرامے کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے علل اعلان پاکستان کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, لوٹ کے لے گئے. ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو سیاسی گرفتاریوں کے حوالے سے ہم لوگ ایک ٹاپک دوبارہ رکھیں گے اور اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. لیکن سیاسی گرفتاری جو ان کی پارٹی نے جو کرتوت کی ہیں وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور کیا ہو رہی ہیں جی. ہر ظلم کا انجام ہوتا ہے اور اس ظلم کا انجام ان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا جو یہ ظلم زیادتی مل کے کر رہے ہیں. کوئی زیادتی اور یہ اس کا حساب دینا پڑے گا. عوام اس کا حساب دے گی. اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, قانون اپنا راستہ لے رہا ہے جی, اور اس میں ہمیں کوئی عمل دخل نہیں, نہ الیکشن کمیشن کا نہ ہماری. کسی قانون نے راستہ لینا ہے دوبارہ, پھر یہ دیکھیں گے, پھر یہ روئیں گے. پھر اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے مظہر شاہ اور راجہ عمر, اور ان سے گفتگو کی الیکشن کے حوالے سے, اور بھی گراؤنڈ ریالٹیز جانی ہم نے, اور بڑی اچھی گفتگو رہی. اور الیکشن چونکہ ایک دن باقی ہے اور اس کے بعد رزلٹ آنے والے ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ اس بار جو بھی, ویسے تو میجورٹی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایک مشترکہ حکومت بن جائے گی کیونکہ حالات جو چل رہے ہیں, لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ جو بھی لیڈر آئے اس بار عوام کو ریلیف دے, کیونکہ عوام جو ہے بہت بری طریقے سے جو ہے پس رہی ہے اس سیاسی چپکلش میں, اس لڑائی میں. یہ جو بے سکونی کی ایک فضا ہمارے یہاں قائم ہو چکی ہے ملک پاکستان میں, ٹھیک ہے, تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے عوام پریشان ہے, عوام بے حال ہے اور چاہ رہی ہے اچھا لیڈر. اور ایک نا امیدی جو میں نے لوگوں کے اندر اس بار دیکھی, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کیا کریں گے ووٹ دے کے, کیا کریں گے ووٹ دے کے, جب ان لوگوں نے آ کر اقتدار میں جو ہے ہمارا ہی برا حال کرنا ہے, ہمیں ہی ٹیکسز جو ہیں ان کے پے کرنے ہیں, یہ ہمیں کیا دے رہے. حالانکہ عوام کا حق ہوتا ہے ووٹ دینا, لیکن جب آپ ان کو امید دیں گے تو وہ آپ کو ووٹ دیں گے نا. اپنے جلسوں میں صرف باتیں کر لینے سے تو وہ بات نہیں ہوتی نا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو بھی لیڈر آئے وہ عوام کو ریلیف دے اور عوام کے لیے ہی آئے, نہ کہ ابھی یہاں پر بہت ساری باتیں پھر گھل جائیں گی ناظرین. لیکن ابھی اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.